बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तो हमने लंदन के अंदर बहुत कुछ देखा है, लेकिन काजी फायद ईसा के खिलाफ आज लंदन में अनहोनी हो गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान को मुबैना धमकी, मरियम नवाज के खिलाफ अंदराज मुकदमा की एक दरख्वास्त दायर की गई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। इमरान खान ने आज अडयाला से एक मरतबा फिर ललकार दिया है। एक इमरान खान की हमशीरा और कुछ करीबी अजीज़ों की एक बड़ी आम आज मुलाकात हुई है अडयाला के अंदर, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। इसकी क्या वजह है, इसमें भी बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगरचे अहमद खान ग्रुप का सेक्रेटरी और नायब सदर और कुछ ओहदेदार जो है वो जीते हैं, लेकिन बहरहाल जो आदम नज़ीर तारड़ ग्रुप है वो बेशक धांधली का इल्ज़ाम लगा है। लाहौर के अंदर तो 25 वोट बताया गया कि सीटों से निकल आए। फिर दोबारा जब गिनती हुई है तो कोई 71 वोट का फिर फर्क पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि इल्ज़ाम जो मुनीर काकड़ हैं उनका इल्ज़ाम तो इस वक्त खुफिया एजेंसीज पर वो लगा रहे हैं। और पिछली बार भी जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था तो इस दौरान भी जो एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट है इसके इल्जामात लगे थे। चूंकि ये इलेक्टेड बॉडी है वकला की, और कहा जाता है कि प्लाट ग्रुप जीत गया है। उसकी वजह यह है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी है हमारे अस्करी इदारों की, गालबन DHA है, तो उसके साथ एक मुआहदा हुआ है। और उस मुआहदे के तनादर के अंदर ये जो एजेंडा था और ऐलान था कि भाई हम तो आपको प्लाट दे रहे हैं और इस तरह के आपके रिफाई काम कर रहे हैं, तो बहरहाल वो जो है वो जीत गए हैं जी। सदर का इलेक्शन उन्होंने जीता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले का असल जो इम्पैक्ट है वो तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो बंदा है चेयरमैन, वो चूंकि जो वाइस चेयरमैन होता है उसका जो वोट है वो बड़ा आम है। जो जुडिशल कमीशन तश्कील पाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके अंदर 5 जजेस उनके वोट होंगे। अब इसके अंदर अगर जो है वो चीफ जस्टिस कहते हैं कि भाई 5 सीनियर 3 जजेस, तो इसमें खुद चीफ जस्टिस या अफरीदी आ गए, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए, फिर उसके साथ जो है वो आ गए मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, और उनके बाद जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 5 सीनियर जजेस बनते हैं। अब इसके अंदर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनको जो है वो मुबैना तौर पर जो एज ए जज है, जो बेंच है आईनी बेंच, उसका सरबराह अगर बनाया जाता है तो उनकी जगह पे एक नए जज जो है वो होंगे। यानी वैसे तो तरतीब में जस्टिस अमीनुद्दीन और फिर जस्टिस जमाल खान मंदो खेल बनते हैं, लेकिन अगर यहाँ से अमीनुद्दीन खान को बनाया जाता है आईनी बेंच का सरबराह, तो फिर उनकी जगह पे जो जज आएंगे वो जस्टिस मोहम्मद अली मदर होंगे। और यहाँ पे 4 जजेस अगर ये मुकम्मल होते हैं एक साइड पे, तो 2 वोट तहरीक इंसाफ के हैं, तो ये 6 बनते हैं। और अगर एक पांचवा जो जज है उसका जमीर जिंदा हो जाए और वो खड़ा हो जाए, तो फिर इनकी मर्जी का आईनी जो सरबराह होगा वो जजेस की मर्जी का बन सकता है। ये अभी भी गेम जो है वो इसी वजह से तहरीक इंसाफ के जो 2 उम्मीद लोग हैं उनकी इस पूरे मामले के अंदर एंट्री हुई है। चूंकि इसके अलावा वजीर आजम यानी वजीर आजम वजीर कानून सॉरी आदम नज़ीर तारड़, चूंकि वो आदम नाम है तो वजीर आजम इस वजह से निकला है मुंह से। आदम नज़ीर तारड़ अटारनी जनरल पाकिस्तान बार का एक नुमाइंदा, 2 हुकूमती अरकान, 2 अपोजिशन के अरकान और एक स्पीकर की तरफ से अकलियती खातून मेंबर। अब जिसको स्पीकर करेगा तो वो भी आप समझें कि ये 13 टोटल होंगे, तो वो भी नून लीगी हुकूमत की समझा जाएगा। 7 जो उम्मीदवार हैं वो चाहिए। और अगर इतफाक राय से नहीं बनता और 7 6 से भी बन जाए तो फिर भी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी हुकूमत के लिए। इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा जो है इसके अंदर मुदाखलत की है। अच्छा, अब एक जो इमरान खान ने आज स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट बड़ी ही अहमियत की अमल है, लेकिन मरियम नवाज ने जो गुज़श्ता रोज स्टेटमेंट दी उसको तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर बड़ा संजीदा लिया गया है। अब एक दरख्वास्त दायर की गई है अंदराज मुकदमा की, ये थाना सिविल लाइन है रावलपिंडी का, उसके अंदर ये दरख्वास्त दायर की है। और ये दरख्वास्त एक वकील हैं एडवोकेट ताबश,
انہوں نے یہ جو ہے وہ دائر کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سول لائن کو یہ درخواست جو ملی ہے اس کے مطابق مریم نواز نے اپنے بیان میں بانی پی ٹی آئی کو فتنہ قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا کہا۔ مریم نواز شریف کا بیان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ہونے والے سلوک کا اقرار ہے۔ مریم نواز کے بیان کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے۔ مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اڈیالہ جیل بھی پنجاب حکومت کے ماتحت ہے۔ مریم نواز سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور دیگر متعلقہ حکام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ درخواست سمبولیکلی بڑی عام ہے، مقدمہ تو اس پہ درج نہیں ہونا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک عام، چونکہ خدا نخواستہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ دوسری طرف جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آج اڈیالہ جیل سے آئی ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذہنی اذیت دی گئی، یہ بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے۔ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا، سیل کی بجلی 5 دن تک بند رکھی گئی، سیل میں گھپ اندھیرا رکھا گیا، 10 دن تک سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز، فیملی اور وکلاء کو ملنے پر پابندی تھی، مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی آزادی کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ اس کے پیسے، جائیداد سب باہر ہے۔ یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے ہی آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ انہیں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 22 مرتبہ یہ برطانیہ گیا جب یہ وزیر اعظم تھا، اب تو ویسے بھی یہ 12واں کھلاڑی ہے، اس لیے یہ ادھر چلا گیا۔ انتظار پنجوتھا جو ہے ان کی جس انداز میں ان کو اغوا کیا گیا، اس پر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ لا قانونیت کا راج ہے، اور میرے فوکل پرسن کے اغوا کو 21 دن ہو گئے، اس کا کیا قصور ہے؟ افسوس کہ عدالتیں بھی اس سارے معاملے کے اندر خاموش ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ ہے اپنی جگہ، اور یہ خبریں ظاہر اہمیت اختیار کر گئی ہیں، لیکن جو خبر اس وقت لندن سے آئی ہے، لندن کے اندر آپ کو علم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ مڈل ٹیمپل کے بینچر کے طور پہ وہ شامل ہوئے ہیں، اور اس کی خبر بھی بڑی فیک انداز میں جیو نیوز اور دیگر صحافیوں جو چینل سے انہوں نے چلائی۔ اب یہاں پہ سینکڑوں لوگ اس مڈل ٹیمپل کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ قاضی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم شخص ہے، اس کے ہوتے ہوئے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی، الیکشن چوری ہوا، آزادی اظہار رائے پر قدغن لگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قوم سے یہ معافی مانگے، اس کو معافی مانگنی چاہیے، چونکہ یہ جو شخص ہے قاضی فائز عیسیٰ، یہ ایکچولی میں آپ کو دکھاتا، قاضی کا جو یار ہے، اور وہ بھی نعرے لگے ہیں۔ لندن کے اندر مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے بتایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کس طرح پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کرتے رہے ہیں، کس طرح ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد الیکشن پر ڈکیٹی ہوئی ہے، کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں، الیکشن کروایا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہراساں کیا گیا ہے، اور اس شخص نے وہ لائسنس دیے رکھا ہے، آنکھیں بند رکھی ہیں، کان بند رکھے ہیں، یہ اس مجرمانہ جو فیل ہوئے یہ اس کا پورا سہولت کار ہے۔ اور دیکھا جائے تو قاضی سے پتہ نہیں اب جو بھی کمزوری بھی شاید لندن ہی ہو، یا وہ پراپرٹیز ہوں، جیسے کہا جاتا ہے کہ قاضی جب سے چیف جسٹس بنا ہے، عمران خان سے آپ کا بغض، نفرت، یا آپ کی اہلیہ کی نفرت اور بغض، یعنی اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف کیا ہے، اور آپ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بن رہے تھے، لیکن جب آپ یعنی چیف جسٹس بنے تو شاید آپ کو بننے نہ دیا جاتا، اور آپ نے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی کوئی کمٹمنٹ کی، اور اگر نہیں بھی کی تو یہ معاملہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو اب قاضی کے خلاف بڑا بھرپور احتجاج ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم یا سیاستدانوں کے خلاف، جیسے نواز شریف وہاں ہیں، یعنی اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے، قانونی حدود میں رہتے ہوئے
ہمیشہ لوگ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں، یہ ان کا رائٹ بھی ہے۔ تو ایک سیاستدان کی حیثیت سے نواز شریف یا شریف خاندان کے خلاف جو احتجاج ہیں وہ تو ہوتے رہے ہیں کہ ان کی حکومتوں کے اندر ظلم بربریت ہوئی، اور انہوں نے کس طرح شایان علی اور جو پوری ٹیم ہے انہوں نے بہت اس پہ زبردست احتجاج بھی کیے۔ ان کی والدہ اس کے اندر پیش تھی، پھر ان پر تنقید بھی، الزامات بھی بڑے عجیب عجیب لگائے گئے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ لیکن اب ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف یہ ایک انہونا اور انوکھا واقعہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ تم پاکستان سے غداری تم نے کی ہے، یا تم نے ہیومن رائٹس کی وائیولیشنز کی ہیں، تم نے آج جس طرح ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، تم اس پورے مجرمانہ فعل کے سہولت کار ہو۔ اور لندن کو اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور ادارے ہیں، ٹیمپل جو ہے وہاں پر بھی مڈل ٹیمپل کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنے ظلم کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ کیوں رکھا؟ اس کو یہاں رکھنا نہیں چاہیے، اس کو یہاں پہ کک آؤٹ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو یہ ایک بڑا عجیب اور بڑا بھرپور قسم کا جو ہے وہ قاضی کا استقبال ہوا ہے جی لندن کے اندر، ایک سابق چیف جسٹس کا اس طرح استقبال۔ اور آگے جہاں جہاں قاضی صاحب جائیں گے ان کے کرتوت ان کو پاکستانیوں کو ان کے خلاف ایسا ہی کھڑا کریں گے۔ کاش پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ وفاداری کی ہوتی تو پھر یہ دن جو ہے وہ قاضی صاحب کو نہ دیکھنے پڑتے۔ پاکستان زندہ باد۔